شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے نئے چینل ہارر اردو سینٹر میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے اپنے اس چینل پر میں ایم راحت کا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، جن زادہ۔ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے، تو چلیں پہلی ایپیسوڈ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نوچنی جمعرات تھی۔ طاہرہ بیگم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادر چڑھانے آئی تھیں۔ سبھی ساتھ تھے، بس معظم علی موجود نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی آیا جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے عقیدت نہیں تھی، بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیتوں میں ہی گم رہتے تھے۔ باقی نظم، نثر اور کچھ ملازم اور عشیرہ سبھی ساتھ تھے۔ شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے پر زبردست خیمے لگائے جاتے تھے۔ ایک خیمے میں 7 آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں طاہرہ بیگم، ان کی دونوں بیٹیاں اور عشیرہ ہوتی تھے۔ شکر ہے کہ عشیرہ کو ملازموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی 12 سوا 12 بجے تک طاہرہ بیگم مزار پر ہی فاتحہ خوانی کرتی رہیں۔ اس کے بعد چادریں چڑھائی گئیں، پھول چڑھائے گئے، خیراتیں بانٹی گئیں، لنگر تقسیم کیا گیا۔ 12:15 بجے وہ واپس آئی تھیں۔ سب تھک گئے تھے، لیکن عشیرہ کو نیند نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی گرمیوں کا موسم تھا، فضا میں حبس تھی اور عجیب و غریب کیفیت تھی، اور موسم بھی بہت زیادہ عجیب سا تھا۔ عشیرہ خیمے میں اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ ماضی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں، اور صحیح معنوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، چاہے وہ تلخ ہوں یا خوشی سے بھرپور، انسان کے ذہن کی میراث ہوتی ہیں۔ ابو اور امی زندہ تھے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا تھا۔ ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے بھی میسر ہوتی تھیں، لیکن تقدیر نے اس کے ماں باپ اس سے چھین لیے۔ دونوں کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ عشیرہ نہ سمجھ تھی، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے کافی دنوں تک وہ یہی احساس کرتی رہی کہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ امی ابو واپس آ جائیں گے، لیکن جانے والے کہاں واپس آتے ہیں۔ مگر یہ معصوم سی سوچ تھی اسے، وہ کبھی بھی ان کو بھول نہیں پاتی تھی۔ اسے بڑی تنہائی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ عاظم علی بھائی پر جان نثار کرتے تھے۔ معظم علی کے بڑے بھائی انسان ہی نہیں تھے، لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی تھیں۔ طاہرہ بیگم کی کبھی بھی عشیرہ کی والدہ امیرہ سے نہیں بنتی تھی، لیکن امیرہ بیگم اچھے مزاج کی حامل تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر میں تماشا نہیں بننے دیا، اور اچھے لوگ جلدی ہی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں۔ البتہ وہ عشیرہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ لے دے کر صرف دادی اماں ہی تھیں جنہوں نے عشیرہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ ان کی زندگی تک تو طاہرہ بیگم عشیرہ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی تھیں۔ جیسے ہی دادی اماں کا انتقال ہوا، طاہرہ بیگم نے پرپرزے نکال لیے۔ شوہر ان کے قبضے میں تھے۔ معظم علی کی کیا مجال تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکیں۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ طاہرہ بیگم کے دل کی گھٹن ان کو کہاں سکون لینے دیتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عشیرہ کو بھی گھر کی ملازموں سے بھی زیادہ بدتر بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر پناہ مانگتے تھے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی کیا نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ غالباً یہ جو بھی تھا، امیرہ بیگم نہایت خوبصورت عورت تھیں، اور ان کے مقابلے میں طاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں تھیں۔ ایسی ہی ان کی دونوں بیٹیوں نظم اور نثر کی بھی یہی حالات تھے۔ بے شک جوانی میں تو ہر کوئی خوبصورت لگتا ہے، لیکن عشیرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا جسے دیکھنے والے اش اش کر اٹھیں۔ خوبصورت ماں باپ کی خوبصورت بیٹی تھی، اور سچی بات یہ تھی کہ اپنے آپ میں مکمل طور پر بے نیاز اور سادہ مزاج کی حامل تھی۔ اس کی یہ سادگی ہی اسے لے ڈوبی۔ اسی کی طرح نظم اور نثر بھی جوان لڑکیاں تھیں۔ یہ طاہرہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور طاہرہ بیگم ان دونوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں تھی۔ معظم علی نے بھی طاہرہ بیگم کے کہنے پر اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رکھی تھی۔ چنانچہ مالی طور پر ان کے ہم پلہ ہاشم خان اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئے۔ بیگم ہاشم اور بیٹا ظفر خان بھی ساتھ آئے۔ نظم اور نثر کو بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاشم خان نے مسکرا کر کہا، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی
نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نثر؟ دونوں ہی بچیاں ہیں، معظم علی نے نیاز مندی سے بولے۔ اتنی دیر میں عشیرہ کولڈ ڈرنکس لے کر اندر آئی۔ ہاشم خان اور خاندان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ معمولی قیمت کے کپڑے کا سادہ لباس پہنے ہوئے، الجھے ہوئے بال، سلگتا ہوا چہرہ اس قدر دلکش، اس قدر پرکشش تھا کہ انسانی آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ پرکشش جسامت کولڈ ڈرنک کے ساتھ سب کو پیش کر رہی تھی۔ عشیرہ نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اسی طرح گردن جھکائے واپس چلی گئی اور سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ خود ہاشم خان نے پوچھا، یہ کون تھی؟ طاہرہ بیگم چونک پڑی۔ انہیں ایک دم احساس ہوا کہ ہاشم خان کے لہجے میں عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ جلدی سے بولیں، بس ایک عزیز ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ کیا اس کی شادی ہوگی ہے؟ نہیں، بس گھر کا کام کاج سنبھالتی ہے، ملازمہ تو نہیں ہے، بس ملازمہ ہی سمجھ لیجئے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہوا اور ان کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آیا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع تھی۔ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، خاندان کی ہی بچی لگتی ہے، مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا، امی اس کے لیے بات چلائیے، میں خود اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، ذرا معلومات تو لیں، یہ کون ہے؟ طاہرہ بیگم کا لہجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آ رہا۔ پاپا یہ نظم اور نثر کو چھوڑیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے اس گھر میں میرا رشتہ کرنا ہے تو اس لڑکی کے لیے بات چلائیں، میں معلوم کر لوں گی۔ فوراً سے بیگم ہاشم نے کہا، صغیرہ کی ماں ہمارے گھر میں ہی کام کرتی ہے، صغیرہ سے کہوں گی اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ بیگم ہاشم نے کہا، صغیرہ نامی لڑکی ان کے گھر میں ہی کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا کر لائی تو صغیرہ کی ماں سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے یہ کہا، بس جی، خون سفید ہوتے کہاں دیر لگتی ہے، وہ ان کے گھر کی ہی بچی ہے، میں تو بہت عرصے سے وہاں پر ملازم ہوں جی۔ اس کے ماں باپ کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ ہمارے بڑے صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے، یہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام عشیرہ ہے، کم بختوں نے اس کو نوکرانی بنا کر رکھا ہے، بہت ہی صابر بچی ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ طاہرہ بیگم نے تو اس سے کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اس کو ذلیل نہ کریں، حالانکہ ہم لوگ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن جتنے کام عشیرہ کرتی ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ظفر خان بھپرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ جو کچھ بھی کریں، میں شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے کروں گا، ان باقی 2 لڑکیوں سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ گڑبڑ تو وہ لوگ ضرور کریں گے، جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا ہے، طاہرہ بیگم نے تو اس کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی وجہ ہوگی، دولت جائیداد کا ہی چکر ہوگا، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اگر دونوں بھائی تھے تو دونوں کی جائیداد بھی برابر ہوگی، ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اسی لیے نوکرانی بنا کر رکھا ہو، طاہرہ نے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا اس لڑکی کو۔ بیگم ہاشم خان نے ظفر خان کو یہ کہا کہ بیٹا میں ان سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو۔ بیگم ہاشم خان نے جب طاہرہ بیگم سے اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ تو جیسے ہڑبڑا اٹھی، نہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے، اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے بھی تو اس کو نکال دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا، ظفر خان نے بھی ہر طرح کی کوشش کر دی، لیکن کوئی بات نہ بن سکی۔ اگر دادی اماں زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو بھی جاتا۔ ہاشم خان کو اور بیگم ہاشم خان کو اس طرح سے انہوں نے اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکالا کہ دوبارہ وہ وہاں جانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ظفر خان کا بھی کوئی ایسا خاص سلسلہ نہیں تھا، چنانچہ بات ختم ہوگی۔ البتہ اب نظم اور نثر بھی اس پر بہت زیادہ برہم ہو گئیں اور اس کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگیں۔ ادھر طاہرہ بیگم کی سختیوں نے اور زور پکڑ لیا، لیکن صغیرہ نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب، صغیرہ کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ صابر اور شاکر تھی، اس سے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، نوکروں کی طرح ہی اسے رکھا جاتا تھا اور وہ خود کو بھی اس گھر کی صرف ایک نوکرانی ہی سمجھتی تھی اور کسی بات کی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ رہی صحیح کسر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی۔ طاہرہ بیگم کی بہن تھیں، بیوہ ہو گئی تھیں اور اولاد بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی انہیں دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی، بات بات پر ناک سے بھویں چڑھا لیتی تھیں اور ان کی عادت تھی دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہاں سے دل اکتایا تو بہن کے پاس رہنے آ گئیں۔ بس بے مثال شخصیت کی مالک تھیں، کسی نہ کسی
عذاب کے طور پر نازل رہتی تھی، ان کی فطرت میں شامل تھا۔ اور یہاں آ کر علم ہو گیا کہ ابھی یہاں پر ایسی ایک شخصیت موجود ہے جن کو زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم کی تو خیر تھی، لیکن اب ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑنے شروع کر دیے۔ عشیرہ طاہرہ بیگم سے زیادہ مشیرہ بیگم سے ڈری رہتی تھی۔ یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا کل سرمایہ تھیں۔ ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد کر کے دل کو خوش کر لیا کرتی تھی اور سکون کی کچھ سانس لے لیا کرتی تھی۔ اس وقت سب گہری نیند میں سو رہے تھے، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ فضا میں بہت زیادہ حبس کی کیفیت تھی اور وہ خیمے کے اندر نہ جانے بہت زیادہ گھٹن اور الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ قرب و جوار میں روشنیاں بجھ گئی تھیں، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھیں۔ بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے ہی حصے کو مدھم روشنی دے رہا تھا۔ پھر کہیں کہیں ظاہرین کے ڈیرے تھے جن سے چند ایک نے پیرومیٹرکس جلا رکھے تھے، شاید وہ عبادت کر رہے تھے۔ اور تھوڑی سی آگے بڑھی تو یوں ہی چند قدم پیدل چل پڑی۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ دن کی روشنی میں نظم اور نثر خیمے سے نکلی تھیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر دونوں نے ایک جگہ کھڑی ہو گئیں اور وہاں پر ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر ایک قبر کھلی ہوئی تھی اور اس قبر میں کفن جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئیں، لیکن جب عشیرہ نے وہ قبر کھلی دیکھی اور اس میں مردے کو کفن جھانک کر دیکھا تو وہ جلدی سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نظم اور نثر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھیں، لیکن وہ اس منظر کو دیکھ کر بھلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا، دور سے ہی کھڑے ہوئے تھی، اس قبر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پاس کی قبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اسی وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی بے اختیار بھاگا چلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، اب نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا ولی۔ یہ ایک نیم زنانہ اور نیم مردانہ آواز تھی۔ دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے تو وہ چونک کے راستے سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کو کسی نے بہت زور سے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، عشیرہ کا بازو ایک دم سے کسی نے تھام لیا اور ایک مدھم سی سرگوشی کی آواز سنائی دی، بسم اللہ۔ پھر وہی سرگوشی ابھری، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہیں گے، جائیے برائے کرم اندر جائیے۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ اسے سنبھالنے والا لمس ضرور محسوس ہوا تھا، لیکن نہ اس کا کوئی جسم تھا اور نہ ہی اس کی کوئی شکل تھی۔ ایسی کون سی چیز تھی جو اس کو نظر نہیں آ رہی تھی جس نے اس کا توازن قائم رکھا؟ وہ سخت دہشت زدہ ہو گئی اور ادھر ادھر گھوم کر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا اتنے نہایت نرم لہجے والا؟ یہ کون تھا اور مجھے کیوں تلقین کر رہا تھا؟ وہ کہاں گیا؟ ابھی تو ادھر ہی تھا، وہ یہیں پر بول رہا تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اوپر برف ٹوٹ پڑی ہے۔ پورے جسم میں شدید سردی کی لہر دوڑنے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس خیمے کی طرف آئی۔ بامشکل اس نے خود کو سنبھالا اور خیمے تک پہنچی۔ اس کے سینے سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بھاگ کر بھی نہیں آئی، پھر میری سانس کیوں پھولی ہے؟ جو کوئی بھی تھا، وہ کون تھا جس کو میں نے دیکھا؟ انہی سوچوں میں گم اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کلیجے پر رکھ دیے۔ ہائے اللہ، کون تھا؟ کون تھا وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اور یہ کون سی گزرگاہ تھی؟ کیسی گزرگاہ تھی؟ چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، وہ کون چیخ رہا تھا؟ رات کی اس تاریکی میں کوئی کس مشکل میں تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے وہ دو واقعات یاد آئے جو یہاں کے بارے میں کہے جاتے تھے۔ جن لڑکیوں کو یہاں علاج کے لیے لایا جاتا تھا، جن کے اوپر جنات کا اثر ہو جاتا تھا، مزارات پر حاضری دیتی تھیں اور ان کے لواحقین ساتھ لاتے تھے۔ پھر جب تک ان کی سن لی جاتی تھی تو پھر انہیں ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ نے فلاں مزار سے لے کے فلاں مزار تک جا کر حاضری دینی ہے، اور ان کے اوپر جو سائے ہوتے تھے پھر ان کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ اور وہ ایسی ہی کچھ آوازیں تھیں، چھوڑ دے ولی بچا لے ولی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کسی کی سزا تھی۔ یہ تمام باتیں عشیرہ سوچتی رہی اور اس کو دادی اماں کا بھی ایک واقعہ یاد آیا۔ دادی اماں تب حیات تھیں۔ ایک مرتبہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے
جس جگہ وہ لوگ گئے ہوئے تھے وہ جگہ ایک حویلی نما تھی. وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جو حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جھکاڑ کھڑے ہوئے تھے. اس نے ایک نگاہ ڈالی اور اس جگہ پر چلی گئی اور کہنے لگی کہ توبہ، کتنی ہیبت ناک جگہ ہے. جب وہاں پر گئی تو فوراً ہی بھاگ کر واپس دادی اماں کے پاس آئی تو اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ تھا. دادی اماں نے غصے سے پوچھا، کہاں گئی تھی پگلی؟ دادی اماں، میں اس طرف گئی تھی، وہاں تو بہت بری جگہ ہے. توبہ اللہ، وہاں پر جا کر تو ایسی نحوست محسوس ہوئی کہ جیسے جہاں پر اس جگہ پر کوئی جھاڑ جھکاڑ ہے. پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہے. تجھے خدا سمجھے، وہ حویلی کا آسیب زدہ حصہ ہے. وہاں اچنا کا بسیرا ہے. حویلی کا کوئی بندہ ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہاں پر جھاڑ جھکاڑ پڑے ہیں. اور تجھے کس نے کہا تھا بال کھول کر وہاں چلی جا؟ اللہ تجھے عقل دے. یہ جو تیرے بال کالی گھٹاؤں کا شہر ہیں، ان کو باندھ کر رکھا کر. کسی طوفان کی طرح تیرے چہرے پر ہی آئے رہتے ہیں. ہر وقت بال کھلے مت چھوڑا کر. ویسے بھی کھلے آسمان کے نیچے لڑکیوں کو بال کھول کر نہیں جانا چاہیے. کٹوا دے ان کو. یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. اور یہ حقیقت بھی تھی. اس کے بال اتنے گھنے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہر لڑکی، ہر عورت اس کو بہت زیادہ رقص کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اس سے پوچھتی تھی کہ تم اپنے بالوں میں کیا لگاتی ہو. اور یہ وہ ان عورتوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی رہتی تھی کیونکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی. یہ حسن اس کو اللہ کی دین تھا. دادی اماں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ان کو کھول کر مت رکھا کرو. کسی دن کسی ہوائی مخلوق کا شکار ہو جاؤ گی، کوئی جنات تم پر عاشق ہو جائے گا. ان کو باندھ کر رکھا کرو. عشیرہ کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگ گئیں. پھر جیسے ہی وہ اپنے بستر پر سوئی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی اور وہ نہیں جانتی کس وقت وہ سو گئی. دوسری صبح واپسی تھی. حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا. چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی. ان کی کوٹھی بہت شاندار تھی. معظم علی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کی موت کے بعد انہوں نے پوری جائیداد پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا. بیوی کے غلام تھے اور اسی لیے بیچاری عشیرہ بھی نوکرانیوں کی زندگی وہاں پر بسر کر رہی تھی. یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ضم کر لیا تھا اور اس کو مستقبل کی کوئی بھی سوچ نہیں تھی. اس وقت گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے تھے. باہر سخت گرم لو چل رہی تھی. عشیرہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو لو کا ایک تھپیڑا اس کے چہرے پر لگا اور اس کا چہرہ جس طرح سے تل ملا کر رہ گیا. اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی. میرے خدایا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور اسی سوچ میں واپس اپنے بستر کی طرف جانے لگی. دیوار پر لگے ہوئے گھڑی کی سوئیں 2 بجا رہی تھیں. ٹھیک 4 بجے اس کو باورچی خانے میں جانا تھا. شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا. گویا ابھی آرام کے لیے 2 گھنٹے میسر تھے. یہ آرام بھی اس کو صرف اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ شدید گرمی تھی اور ہر کوئی اے سی والے کمرے میں سو رہا تھا جہاں پر ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے تھے اور اس بیچاری کو ایک گرم تپتے ہوئے کمرے میں پھینکا گیا ہوا تھا. نظم اور نثر نے بھی اب طاہرہ بیگم کی راہ اختیار کر لی تھی. جب سے ان کے رشتے کا انکار ہوا اور عشیرہ کو پسند کیا گیا، نظم اور نثر بھی اس کے حسن کی سزا اس کو ساتھ ساتھ دیتی تھیں. کوئی بھی ایسا وقت نہ تھا جس وقت طاہرہ بیگم کوئی کام نہیں نکالتی تھی. آ جا کر اگر کوئی گھر کا کام نہیں ہوتا تھا تو عشیرہ کو طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں دبانے ہوتے تھے. اگر ابھی بھی وہ باہر ہوتی تو عشیرہ کے لیے کوئی کام ضرور تیار ہوتا. اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے نہیں دبا سکتی تھی کہ کہیں ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈی ہوا عشیرہ نہ لے لے. یہ بھی طاہرہ بیگم کو گوارا نہیں تھا. اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی. لو کے تھپیڑے کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ تھا جو کوسے قضا کا منظر پیش کر رہا تھا. سفیدی میں ایسی گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والا کبھی بھی پلک نہ جھپک سکے. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس گئی اور آئینے میں اس کا سراپا پیش کر دیا. دن رات کی جھڑکیاں، بات بات پر تانے، ہر قدم پر بیزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن اور زندگی میں یہ پورا فارمولہ موجود تھا، لیکن اس کے حسن کو ذرا بھی کوئی اثر نہیں تھا. وہ دن بدن اور نکل رہا تھا اور بڑھ رہا تھا. ایسی بھی کیا زندگی کہ زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام محرومیاں دی تھیں، لیکن اس کے برعکس اللہ نے اس کو بہت زیادہ حسن سے بھی نواز دیا تھا. اس حسن کا کیا فائدہ جس نے اس کو ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا. طاہرہ بیگم کا بس چلتا تو اسے زہر دے کر ہلاک کر دیتی، لیکن
وہ مجبور تھیں، اس کو جان سے مار نہیں سکتی تھیں، لیکن اس کے حسن اور جوانی پر ہر وقت تنقید کی جاتی تھی، ہر وقت اس کو تانے دیے جاتے تھے۔ نظم اور نثر نے بھی اب عشیرہ کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ عشیرہ پر جو پابندیاں لگا دی گئی تھیں اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کو اب صابن کے ساتھ منہ دھونے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا چہرہ ایک چمکتے چاند کی طرح تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی رہی اور آئینہ اس کے حسن کو خراج وصول کرتا رہا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ کچھ عرصے میں کم از کم نظم اور نثر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت زیادہ برا سلوک کرنے لگ گئی تھی۔ عشیرہ کا معمولی لباس بھی اس کو کسی حسن کی شہزادی سے کم نہیں رکھتا تھا، جبکہ نظم اور نثر ہر وقت میک اپ میں لپٹی رہتی تھی، مہنگے لباس پہنتی تھی، پھر بھی عشیرہ کی ایک جھلک کے برابر بھی نہیں تھی۔ حقارت کی کون سی ایسی صورت نہیں تھی جو اس کے لیے نہیں تھی، کون سا ایسا عذاب تھا جو اس کے اوپر نہیں ٹوٹا تھا، یہاں تک کہ اب عشیرہ کو گھر کی تقریبات میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ زندگی کی ہر بہار اس سے چھین لی گئی تھی، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی وہ کہ گھڑی کی سوئیوں نے 3 بجا دیے، اور پھر وہ ان خیالوں سے باہر نکلی۔ اسے خیال آیا کہ اب تو صرف 1 گھنٹہ ہی بچا ہے، اگر اب میں بستر پر لیٹی اور سو گئی تو میرے اوپر ایک قیامت برپا ہو جائے گی، وہ چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیں گی۔ کمرے میں بیٹھی بیٹھی اس کو گھٹن ہو رہی تھی، اس نے سوچا کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں، یہی سوچا کہ باغ میں چلی جاتی ہوں، پھر سوچا کہ کیا کر لوں گی باہر جا کر، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، زندگی کو کچھ سکون تو مل جائے گا، مر بھی جاؤں تو کیا بات ہے، میری زندگی کون سا قیمتی ہے، یہ زندگی بھی تو کسی تکلیف سے کم نہیں ہے۔ اس کو ان سوچوں نے اس حد تک پاگل کر دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فوراً سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی، دروازہ کھولا، باہر آئی اور راہداری سے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، یہ دھوپ بھی بہت زیادہ روایتی دھوپ تھی، جیسے کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس محاورے کا کوئی مقصد نہیں، چیل انڈا دیتی ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس محاورے کو سوچا اور مسکرانے لگی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دھوپ سے جو گھاس تھی ساری زرد ہو چکی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا سائے دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چادریں بچھی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی یہاں پر نہیں تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے، کچھ ملازم ڈیوٹی دے رہے تھے اور باقی اپنے اپنے کوارٹروں میں تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ ہی بہت پسند تھا، حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کا سایہ دھوپ سے بچا لیتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی املی کے درخت کے نیچے گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہے۔ مالی کی چارپائی کے اوپر آرام سے بیٹھ گئی اور بہت زیادہ سکون محسوس کرنے لگی۔ وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، یہ سناٹا، یہ خاموشی اس کو اپنا مقدر یاد دلا رہی تھی، لیکن املی کا درخت اس کو بہت پیارے نغمے سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئیں اور نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، وہ چونک پڑی کہ اس وقت یہاں سے کون گزر آئے، کون باہر آ گیا ہے۔ جب اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو ایک سایہ متحرک ہوا جو اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھا، یہ کیسا سایہ تھا، لیکن اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ خود سنی تھی۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، بعض اوقات تصور میں انسان اس حد تک کھو جاتا ہے کہ وہ وہم کی کسی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اسے وہ سب سنائی اور دکھائی دینے لگتا ہے جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ املی کے درخت کی جو شاخیں جھوم رہی ہیں یہ ان کا ہی کوئی سایہ ہو۔ نہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ وہم کیسا تھا؟ میں نے خود قدموں کی آواز سنی، میں نے خود ایک سائے کو دیکھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مزار کے سامنے والا وہ منظر یاد آ گیا۔ وہ آواز کیسی تھی؟ وہ کون تھا جس نے مجھے سنبھالا تھا؟ وہ آواز آج بھی میرے ذہن میں گونجتی ہے، بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہیں گے، براہ کرم اندر جائیے، یہاں سے چلی جائیے، یہ گزرگاہ ہے۔ توبہ ہے، میں کن خیالوں میں کھو گئی۔
خود کو اس نے ان احمقانہ خیالوں سے باہر نکالا۔ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، نہیں میرا اپنا سایہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے مڑنے پر مجھے اپنا ہی سایہ نظر آئے۔ وہ اپنے ذہن کو ان خیالوں سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس سے پہلے اس کی نگاہیں جمائے ہوئے کچھ سوچ رہی تھیں۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جایا کرتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو اس نے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کی طرف ایک جڑ میں دیکھا تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اس کو دوبارہ مل گیا، لیکن اب وہ کسی بھی بے خیالی میں نہیں تھا، بالکل اس کی عام نظر کے سامنے تھا۔ اسے اس چمکدار نقطے کو غور سے دیکھنے لگی اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے اس کے پاس گئی تو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ ایک چمکدار پتھر تھا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس نے وہ دل کی شکل میں تراشا ہوا پتھر درخت کی جڑ سے اٹھا لیا اور اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ صاف کر کے بغور اس کو دیکھنے لگی۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی لگ رہا ہے، ممکن ہے کسی کے زیور سے نکل گیا ہو، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے کیسے پہنچ گیا۔ لیکن اس کی تراش ایسی بھی نہیں ہے کہ کسی زیور سے اکھڑا ہو، دیکھنے میں تو بہت ہی پرانا معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ اس پتھر کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر بہت حیرت سے دیکھنے لگی، دل ہی دل میں یہ خیال کرنے لگی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا تھا۔ اس پتھر سے اس کی تاریخ تو معلوم نہیں کی جا سکتی کہ یہ کہاں سے آیا ہوگا اور کب آیا ہوگا، ہاں لیکن یہ اس حد تک خوبصورت ہے کہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا ہوا، کسی کی چیز سے گم ہوا تو اس کو واپس دے دوں گی۔ کوٹھی میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ اتنے امیر کبیر ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں اور بیٹیاں یہاں پر آ کر باغ کی سیر بھی کرتی ہیں۔ اگر کسی کے زیور کا پتھر ہوا تو میں اس کو ضرور واپس کر دوں گی، تب تک تو اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکتی ہوں نا۔ اسی خیال کو دل میں لیے وہ واپس آ کر مالی کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس پتھر کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھنے لگی اور یہ خیال کرنے لگی کہ اس کو کس نے تراشا ہوگا، اتنا خوبصورت دل بنا ہوا ہے، کہیں یہ پلاسٹک کا تو نہیں ہے، دیکھنے میں تو بے حد قیمتی لگ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ دلکش نظروں کے ساتھ اس پتھر کو دیکھنے لگی، اس کو بہت زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے اس کو اپنی ہتھیلی میں رکھ لیا۔ ایک دم اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ، یہ آپ کے لیے ہی تھا۔ وہ اچھل پڑی، اس بار اس کے کانوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک دم اس کو جانی پہچانی محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کو یاد آ رہا تھا کہ یہ آواز اس نے پہلے کہاں سنی ہے۔ وہ بہت زیادہ چونک گئی کہ کون بولا ہے اور کہاں بولا ہے۔ وہ بدحواسی میں فوراً سے کھڑی ہوئی اور اس کے منہ سے نکلا، کون ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ پھر سے یاد آنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ہڑبڑا گئی اور اسی ہڑبڑاہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور بار بار پوچھ رہی تھی، کون ہے، یہاں پر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے درخت کے اوپر سے کسی کی آواز آئی ہو۔ اور وہ اوپر دیکھنے لگی، جیسے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھی، ہو سکتا ہے درخت کے اوپر کوئی چھپ کر بیٹھا ہو، لیکن اوپر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا۔ جب دیکھنے پر بھی اس کو وہاں پر کوئی نہیں ملا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ فوراً سے وہاں سے بکھلاتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بھاگی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی کہ ایک دم سے میرے ساتھ کیا ہو گیا، وہ کون تھا، وہ کس کی آواز تھی، وہ آواز تو بہت جانی پہچانی تھی۔ وہ یہ پتھر وہاں پر کس نے رکھا ہوگا، یہ کس نے کہا تھا کہ بہت شکریہ، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔